اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ صبر کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے۔ ایک عورت، اس کا بیٹا ابھی تازہ فوت ہوا تھا، وہ اس کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اس کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ ظاہر ہے بیٹے کا چلے جانا، بھائی کا چلے جانا، شوہر کا چلے جانا، باپ کا چلے جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ رو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت تو صبر کر۔ کیا فرمایا؟ اے عورت تو صبر کر۔ اب جب اس نے آواز سنی تو اس پر صدمے کا اتنا غلبہ تھا، اتنا وہ صدمے کے اندر اپنے آپ کو کھو چکی تھی، اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے آواز کون دے رہا، پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، اے مجھے روکنے والے، اگر میری جگہ پہ تو ہوتا تو تم کیا کرتا؟ یعنی اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جب وہ اپنی کیفیت سے باہر آئی تو اس سے کہا گیا کہ تجھے پتہ ہے تجھے کس نے آواز دی تھی؟ مجھے تو نہیں پتا۔ تو صحابہ نے کہا، تجھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ بڑی پریشان ہوئی، بڑی گھبرائی، لیکن بعد میں اس کو کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدمہ پہلے وقت میں ہی ہوتا ہے، یعنی صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس سے جو بڑی چیز ملتی ہے اس حدیث پاک سے کہ اگر ایک بندہ ایک وقت میں اتنا پریشان ہے کہ اس کی ہم حالت محسوس کرتے ہیں کہ یار اب یہ پریشانی کے اتنے عالم میں ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، تو ہمیں پھر ایسے بندے سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ایسے بندے کو زیادہ صبر کی تلقین نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو زیادہ صبر کی تلقین کریں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے کہ جس کی وجہ سے شریعت کی جو حد ہے وہ ٹوٹ جائے، یا جو کہنے والا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کے دل کو تکلیف ہو۔ تو جب کچھ زیادہ پریشانی کے عالم میں ہو تو ایسے بندے کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بڑی چیز اس سے ملتی ہے کہ اگر ایک میرا دوست میرے پاس آیا ہے، میں پریشان ہوں، میری کوئی حالت ٹھیک نہیں ہے، کسی معاملے کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو میری اس بات کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سٹیٹس کس کا ہے؟ حضور کائنات میں سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد حضور سب سے بڑے ہیں، لیکن وہ عورت نے پریشانی کے عالم میں حضور سے کہہ دیا کہ اگر آپ میری جگہ پہ ہوتے تو آپ پر کیا بیتتی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بھانپ لیا تھا کہ اب یہ نہایت پریشانی کے عالم میں بات کر رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ بات کون کر رہا ہے، تو حضور نے اس کی بات کو محسوس نہیں فرمایا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ایسے بندے کی حالت کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی میرے دوست سے ایسی بات کوئی سرزد ہو بھی جاتی ہے
تو مجھے اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میرے بندے کو دنیاوی چیز محبوب ہوتی ہے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس سے اس کو پیار ہوتا ہے، اگر میں اس سے وہ چیز لے لوں تو اس کا بدلہ میں جنت عطا فرماتا ہوں، اس کا بدلہ میں جنت عطا فرماتا ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے کہ اگر ایک بندے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بھائی فوت ہو جاتا ہے، دوست فوت ہو جاتا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو وہ جب کہتا ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جو تیرا فیصلہ ہے میں اس کو سر خم تسلیم کرتا ہوں، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس پہ لکھو بیت الحمد۔ جب جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے اس پہ بیت الحمد لکھا جاتا ہے، یعنی تعریف کرنے والوں کا گھر، تو اس گھر پر اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آتی جو آزمائشیں آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، یقیناً اس کو نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر کی ہمت عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حضرت اعلیٰ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔